کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دیں۔ کوئی اب اس کے بعد کسی اور نعمت کی طرف کہ آئے گی وہ نہیں ہے، نہ آخرت کی نعمت نہ دنیا کی نعمت۔ آخرت کی نعمت کا اتمام بھی اسی دین کے ذریعے سے ہے، اور کچھ نعمتیں ملنی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی دل میں نے سوچا نہیں ہوگا، اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، وہ بھی اسی نعمت اسلام سے ہو کر کے گیا۔ بلکہ یہ اگر دولت ہے، یہ امانت ہے اللہ رب العزت والجلال کی، تو یہ ہماری امانتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھا جائیں۔ ہم نے بڑی اس کی حفاظت کی، اس سونے کی، اس منصب کی، اس کرسی کی، اس مسجد کی، اس اسلام کی، اور اس قرآن کی، اس حدیث کی، یہ امانت ہے ہمارے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، دنیا کی ساری پرجوش قوموں نے اور آسمانوں اور زمینوں نے، فضاؤں اور کہکشاؤں نے، سبوں نے کیا کیا؟ ابین ان یحملنہا، کہا کہ اس قرآن کی عظمت اور اس کا جو مقام، اور اس سے بڑی چیز یہ امانت جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، بڑے قاری صاحب کہلانے کے لیے نہیں ہے، بڑے مسلمان کہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امانت دوسروں تک پہنچنی ہے۔ حج کے زمانے میں جو وعدہ کیا تھا کہ ہم جان پر کھیل کے، گرچہ 12 آدمی ہیں لیکن آپ کی جان کو بچائیں گے، اس اسلام کے لیے اپنی جان کھپائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری انصار کی طرف ہے، کل ذمہ داری ان کی ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ ان سے وعدہ جو ہے وہیں تک تھا، یہاں جو لے کر کے آیا ہوں۔ مقداد بن اسود وہی تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا کہ ہم نقاتلو، ہم آپ کے ساتھ جان اور مال دونوں نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے سب کچھ کرنا ہمیں ہے، آپ ہم کو مراد دے رہے ہیں۔ واللہ لو خذت بنا الی برق الغماد لخذنا معک، پہلے دن بے سر و سامانی کے عالم میں کہا کہ برق غماد حبشہ کے آخری سرے پر لے کر کے جائیں گے، وہاں بھی ہم آپ سے آگے آگے سمندروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا۔ یہ غیرت اگر سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھنی ہے۔ مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، اور جن کے آگوش تربیت میں اور جن کے گود محبت میں قومیں پروان چڑھتی ہیں اور انسانیت کے رکھوالے بنتے ہیں، قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، وہ ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی دولت ہمارے حصے میں متعین فرمائی ہے۔ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، اس دولت سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں اور اس نعمت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں، وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں اپنی اللہ کے آخری پیغام کو پہنچا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا 80 یا 81 دن پہلے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دیں۔ کوئی اب اس کے بعد کسی اور نعمت کی طرف کہ آئے گی وہ نہیں ہے، نہ آخرت کی نعمت نہ دنیا کی نعمت۔ آخرت کی نعمت کا اتمام بھی اسی دین کے ذریعے سے ہے، اور کچھ نعمتیں ملنی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی دل میں نے سوچا نہیں ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، وہ بھی اسی نعمت اسلام سے ہو کر کے گیا ہے۔ یہ ہے تو وہ نعمتیں بھی سزاوار ہیں، لائق ہیں اور مستحق ہیں، اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین تو بہت سے ہیں، متدین بہت سے ہیں، دین کے دعوے دار ڈھیر سارے ہیں، لیکن جس دین سے میری رضامندی متعلق ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ادیان بہت سے ہوں گے، دیندار بہت سے ہوں گے، اور یہ بات دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر تدین نہ ہو۔ تدین یہ فطری چیز ہے۔ تدین دین کی چاہت، دین کے لیے جذبہ، دین کے لیے قربانی اور دین سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تدین دنیا میں تھوڑے سے ملحدین کو لے کر کے جو کسی زمانے میں پائے گئے، اور کمیونسٹوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو اس زمانے میں پایا گیا تھا، لیکن اندر سے جھانک کر کے دیکھیں گے تو تدین اس کے اندر بھی ہے، فطرت اس کی بول پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کارٹر تھا یا برزنیف تھا روس کا، ایک طرف راسمالیت کا سب سے بڑا فرعون بنا ہوا تھا اور دوسری طرف دین کے انکار کا سب سے بڑا علمبردار تھا، لیکن جب اس ایٹمی پھیلاؤ اور ہتھیار اور دنیا کو ہلاک و برباد کرنے والے ہتھیاروں کا کوئی روک ٹوک نہیں تھا، ایک کے مارے دوسرے ٹل نہیں سکتے تھے، تو کون تھا جو اس صلح یا اس بند کے اوپر پنچ بنے اور وہ حاکم قرار پائے کہ کوئی بدعہدی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی؟ دونوں سپر پاور۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے روس کے کمیونسٹ بددین نے یہ
جب دیکھا کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے واضح نہیں تو اس کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ ہمارے اس معاہدے کے پیچھے کوئی ذات ہے ضرور، اور وہ فیصلہ کرے گی، وہ دیکھے گی کہ بدعہدی کون کر رہا ہے۔ یہ چیز فطرت ہے۔ تو دینداری یہ کوئی کمال نہیں ہے، تدین کا ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ بچھو پوجے، چاہے وہ مٹی کو پوجے، چاہے وہ پتھر کے سامنے جھکے، چاہے وہ درختوں کے سامنے جھکے، چاہے وہ شجر اور زکر کو پوجے، جس چیز کو بھی وہ پوج رہا ہو، لیکن تدین اس کے اندر ضرور ہے دنیا کی قوموں کے اندر۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دینداری دوسروں میں بڑھ جاتی ہے، دوسرے بڑھ جاتے ہیں، اور آج جو نقشہ الٹا نظر آ رہا ہے یا حالات پلٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ اس چیز کی کار فرمائی دیکھیں گے۔ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ جو اہل حق ہیں وہ سست ہیں، دینداری ان کی مدھم پڑی ہوئی ہے، یا چنگاری اس کی صرف شراروں کی شکل میں نہیں ہے، راہ کے ڈھیر میں کہیں ایک چھوٹی سی آگ کی رمق باقی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، جس کو آپ باطل کہہ دیں، ادیان باطلہ کہہ دیں، ملل باطلہ کہہ دیں، شر کے علم بردار کہیں، لیکن ان کے ہاں وہ جوش جذبہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ یہاں ہر جگہ مصلحت ہے، وہاں کہیں بھی آپ مصلحت نہیں دیکھیں گے۔ یہاں ہر جگہ دنیا داری ہے یا خواہشات نفسانی ہے، وہاں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، اس کو ہم کو جھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دینداری نہیں ہے، دنیا میں دین پسند لوگ نہیں ہیں، تدین کی کمی ہے، بلکہ کمی اس چیز میں ہے کہ جو حقیقت میں جو دین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین پر چلنے والے ابو جہل سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے نہ اپنی سرداری کا خیال کیا، ابو جہل ہمیشہ کے لیے نادانوں اور سب سے زیادہ مورخوں کا وہ امام اور باپ بننا پسند کیا، لیکن جس دین کو جانتا تھا اس پر اس نے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ دینداری تھی، غیرت تھی، اس کو بہت زیادہ جوش تھا اس کو۔ امیہ بن خلف کبھی بھی کسی کے کسی بھی طریقے سے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا۔ ابو لہب کی غیرت تھی کہ جس بھتیجے کے لیے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت تھی، اور اپنے کسی بیٹے میں کسی مورخ اور سیرت نگار نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی پیدائش پر اس نے سب سے محبوب ترین اپنی لونڈی کو، بشارت دینے والی کو اس نے آزاد کر دیا ہو، لیکن وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پیدائش کی خوشخبری پر اس نے اس کو کہا کہ میں نے آزاد کر دیا تھا۔ یہ غیرتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آخری وقت تک اس کی دو غیرتیں ہم کو یاد آتی ہیں۔ ایک تو اپنے دین پر، جس دین کو وہ مانتا تھا، جس مذہب کو مانتا تھا، اس کی بنیاد پر، حالانکہ وہ تو دین ابراہیم کے دعوے دار تھے، لیکن جو غلط فہمیاں تھیں، جو شرک و بت پرستی گھسی ہوئی تھی، اس پر اس کو اتنی غیرت تھی کہ لشکر جرار لے کر کے مکے سے سب کو در بدر کرنے کے بعد مدینہ اس نے چڑھائی کی، اور بڑے تنتنے سے چڑھائی کی، بڑا جوش میں تھا، لوڈیوں کو نچواتا تھا، ڈنکے بجاتا تھا، ڈھول تماشے کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ بڑے بڑے جانوروں کا جب یہاں بھوکے مرتے تھے جو اہل حق تھے، ان کے مقابلے میں ایک اونٹوں کا ایک بڑی تعداد ذبح کرتا تھا، یومن 9 و یومن 10، اس پلٹن میں بڑے بڑے اونٹ 10 کی تعداد میں ذبح کیے جاتے تھے، اور کہا کہ ہم فلاں مقام پر پہنچ کر کے اس طریقے سے اودھم مچائیں گے، اس طریقے سے ہم جذبات دکھائیں گے۔ تو وہ دینی غیرت و حمیت اس کے اندر، جس دین کو بھی مانتا ہو وہ تھی، اور دوسرے اس میں نخوت اتنی تھی کہ جب 2 جوان اس کے سینے پر چڑھ گئے تو دوسرا ذاتی نخوت بھی تھی جو دین کی بنیاد پر تھی، اور کہا کہ مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف میرے سینے پر 2 افرا کے بیٹے جن کو بڑا حقیر سمجھتے تھے اور سوسائٹی کے گرے ہوئے لوگ تھے، یہ ہمارے سینے پر سوار ہیں اور میری گردن پیدا کر رہے ہیں۔ تو غیرت، کسی قوم کے اندر نخوت اور کسی قوم کے اندر جوش کا پایا جانا،
یہ تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس دین کے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین برحق ہے۔ ابھی جو آپ کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے، بڑے بڑے بدوانوں نے لکھا کہ مولانا یہ کیا ہے احترام انسانیت، اور اردو میں تو مذہب لکھا ہے لیکن وہ عربی میں وہ تعبیر صحیح ہو نہیں پاتی ہے، اس لیے کیا ہے کہ احترام انسانیت کا دوسرے دھرموں میں کچھ گنجائش ہے کہ نہیں، کہ سب ایسی ہلڑ ہے، مسجدیں توڑ دو اور دوسروں کو تہو بالا کر دو، راستے میں چلتے ہوئے مٹا ڈالو اور عزتیں لوٹ لو، بستیاں جلا ڈالو، کیا یہی سب دھرموں میں لکھا ہوا ہے؟ وَدَوْرُ الْأَدْيَانِ، اور دینوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس میں سب اسی میں الجھے ہوئے مولوی، مطلب ادیان لکھ دیا۔ اس کا مطلب ایک صاحب نے لکھا، بڑے پڑھے لکھے آدمی نے، کہ گویا کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی دین ہے، دین اسلام کے علاوہ آپ نے آج سے اقرار کر لیا کہ دنیا دین، ہر انسان کے اندر تدین ہے اور وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا حج میں، بہت سارے حج میں گئے ہم، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی حج میں گئے، ایسی سہولتیں ہوتی ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بہت ساری کانفرنسوں میں دنیا کے، وہ فیسلٹی نہیں ملتی جو کسی اور میں ملتی ہو، لیکن وہاں سیاست ہے۔ اخبار میں وہاں ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سیاست میں آیا کہ حاجی مر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی نہیں ملا، پسینے میں شرابور تھے۔ یہ ایمانداروں کی دینداری ہے جسے کم سے کم عورتوں کا جہاد کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے 150 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 500 کلومیٹر بلا چپل کے، صرف ایک چڈی اور چھوٹی سی بشتی اس میں ڈال کر کے، کندھے پر بھاری بھرکم پانی لاد کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا کچھ انتظامات ہو رہے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے، یہ غیرت ہوتی ہے۔ مسجدیں جس کے راستے بالکل صاف ہیں، اس طرح کی صفائی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اس طرح کی چادری آپ کو نہیں ملے گی، اس طرح کے پنکھے اور کمکمے نہیں ملیں گے، لیکن یہاں پر 100 بہانے ہیں، اور متولی کے خلاف، امام کے خلاف، کمیٹی کے خلاف، اور خود ایک دوسرے کے خلاف۔ وہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ایسی پہاڑیوں پر جس سے پانی پتے ہو جائیں، سمجھا کہ نہیں؟ وہاں پر لوگ چڑھ رہے ہیں، وہاں لوگ جا رہے ہیں، جان پر کھیل کے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہی ہیں۔ دین کے نام پر ہے یا کوئی اور تماشا ہے؟ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہاں دنیا کے ساری آسائشیں لا دی جائیں، اور پنکھے اور بجلی، اب تو دیکھ رہا ہوں کہ اے سی کے بغیر کوئی مسجد خالی، دیہاتوں میں تک اے سی ہے۔ یہ جینے والی قوموں کا یہ شعار نہیں ہے، یہ ان کے تدین کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ غیرت دینی جو ہے یہ ان کے ہاں ہوتی تھی، جو حقیقت میں جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جنہوں نے اس کو دولت سمجھا تھا کہ یہ دولت لٹنے نہ پائے، یہ عزت لٹنے نہ پائے، یہ کرامت و شرافت ہم سے چھننے نہ پائے، اور خاص طور پر یہی نہیں کہ ہم سے نہ چھننے پائے، بلکہ یہ اگر دولت ہے، یہ امانت ہے اللہ رب العزت والجلال کی، تو یہ ہماری امانتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھا جائیں۔ ہم نے بڑی اس کی حفاظت کی، اس سونے کی، اس منصب کی، اس کرسی کی، اس مسجد کی، اس اسلام کی، اور اس قرآن کی، اس حدیث کی۔ یہ امانت ہے ہمارے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، دنیا کی ساری پرجوش قوموں نے اور آسمانوں اور زمینوں نے، فضاؤں اور کہکشاؤں نے، سبوں نے کیا کیا؟ أَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہا کہ اس قرآن کی عظمت اور اس کا جو مقام، اور اس سے بڑی چیز یہ امانت جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، بڑے قاری صاحب کہلانے کے لیے نہیں ہے، بڑے مسلمان کہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امانت دوسروں تک پہنچنی ہے، دوسروں کی امانت ہے۔ تو امانتیں یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی، جان اس کے لیے اس لیے نہیں لڑائی جاتی، بلکہ اس کی جو بندھن ہے وہ بھی کھلنے نہ پائے۔ جس بندھن کے ساتھ اس کو رکھا گیا تھا، امانت دینے والے نے دیا تھا، ٹھیک ہو بہو وہی پہنچانا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو جن کو یہ امانت دی ہے وہ صبح قیامت تک لے کر کے وہ اس وقت بھی پہنچانا ہے۔ صبح کا آخرت کا بگل بج رہا ہے، سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہے، اس وقت بھی یہ پہنچانا ہے۔
یہ امانت جو قوم لے کر کے آئی تھی اس کے اسلاف کا کیا کارنامہ تھا؟ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ عقبہ بن نافع جب سمندر کے کنارے کھڑا ہوا فتح کرتا ہوا، وہ فتح نہیں جو ہم لوگ اس دن میں تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا ذہن کہاں تک مچلتا ہے۔ فتح جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اتنی زمین ہمارے قبضے میں ہے، اتنے مناصب ہمارے قبضے میں ہیں، اتنی دولت ہمارے قبضے میں ہے، اتنے IAS ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کریں گے کب؟ جب حقیقت میں دین، اس کا جذبہ، اس کی غیرت ہوگی، تب ہی کچھ کر سکیں گے۔ اور صحابہ یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے گھوڑے کو ڈال دیا بحر ظلمات میں، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے۔ دوسری غیرت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ اولا میں اور ثانیہ میں عہد کیا تھا، اور بڑا سنگین حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بھی ایک غیرت ہے، یہ بھی ایک دینداری ہے کہ مکے میں کسی سے آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جب آپ نکلتے ہیں عبادت کے لیے اور جب نکلتے ہیں کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے تو ابو جہل پیچھے لگا ہوا ہے، راستے میں جو گڈھا اس کی بیوی نے گاڑ رکھا ہے، اور اس طرح کے کتنے ہی ہیں جو ستاتے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں کہ مدینے کا ایک قافلہ حج کے لیے آیا ہوگا، اور شعب ابی طالب میں مینا کے ان گھاٹیوں میں ہوگا جہاں انسان کوئی پہنچتا نہیں، وہاں آپ راکیے ہوں، وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یعنی مینا اتنی بڑی چیز، تھوڑے سے حاجی ہوا کرتے تھے اور جا کر کے کہیں ڈیرا ڈالتے تھے، ان کو بھی ایک گھاٹی میں لے جا کر کے پہاڑ کے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اور آخری عہد و پیمان میں یہ تھا کہ آپ مدینے آئیے، مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے تو آپ مدینہ منورہ آئیے۔ وہاں جانے کے بعد کیا معاہدہ میں تھا کہ ہم مدینے میں اپنی جان پر کھیل کر کے آپ کی جان کی حفاظت کریں، ہم آپ کے اس دین کی خاطر مدینے میں رہ کر کے اس طرح کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنی۔ اس کے لیے قربانیاں دی، تقسیم کر دیا انہوں نے، مال کو تقسیم کر دیا، کھیتوں کو تقسیم کر دیا، تجارتوں کو تقسیم کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ جس کی بیویاں چھین لی گئی تھی، سب سے آپ کے ذہن میں اس وقت جلدی سے پہنچنا چاہیے کہ کتنوں کی بیویاں اس پر صورت نازل ہوئی، اس کے احکام بتائے گئے کہ کن کن کی بیویاں چھین لی گئی، کن کے گوشت سے بچے چھین لیے گئے، کیسے سب سے زیادہ پرسنالٹی اور سب سے زیادہ پورے تنتنے سے رہنے والے اور زیب تن ریشہ و حریر و کم خواب کو پہننے والے، کہا کہ نہیں، جسم پر یہ جس وقت تم آئے تھے صہیب، تمہارے جسم پر یہ کپڑے نہیں تھے، آج ہم تمہارے ساتھ مہربانی کر کے چھوڑ رہے ہیں لیکن تمہارے جسم پر یہ کپڑے نہیں رہے۔ تو اپنی بیویوں تک کو کہا کہ جو بیوی ہو، پردہ تو بہت بعد میں نازل ہوا، بہت بعد میں نازل ہوا، کہا کہ ہماری بیویاں پردے میں رہتی ہیں لیکن دیکھ لو، اور جس کو کہو ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابو جہل جب لشکر جرار لے کر کے پہنچا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، احدی الطائفتین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں تھوڑا سا رکیے، وادی زفران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہاں آپ بار بار کہے جا رہے تھے، اور کہنا کیا تھا کہ لوگو اشیرو علیہ، آج میں تم سے کچھ مشورہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کہا مشورہ کا، ہم تو وہاں سے چلے آ رہے ہیں، مدینے سے نکل گئے، ہم نے کسی یہودی ساہوکاروں کا خیال نہیں کیا کہ ہمارا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، اور نہ ہی میں نے کسی دشمن، سب سے بڑی قوت کے مقابلہ کے لیے ہم چند مٹھی بھر لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سنیے ذرا دل تھام کر کے اور جانیے اس کو غیرت کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دو کہ کیا کریں، ہم تو آئے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو، جس نے ہم کو ہر طریقے سے بے گھر کیا تھا، لیکن یہ تیاری جو مدینہ مکہ پہنچ کر کے جو تیاریاں ہوئی ہیں، اور ایک لفظ یہ بھی سنیے کہ دین کہاں ہے، دین لات کے لیے، حبل کے لیے، منات کے لیے، جو ان بتوں کو کہہ کر کے 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، 100 مرتبہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے عرب کے بھوکے لوگ، اطعمہم من جوع، بھوکے لوگ تھے، قوموں سے ڈرے ہوئے تھے،
لیکن کمائی سال بھر کے بعد ایک مرتبہ رحلت الشتاء والصیف میں جب ہوتی تھی تو اس کو خاص کر دیا تھا، پہلے جو کچھ نفع ہوگا یہ سب کیا ہوگا؟ محمد کو مٹانے کے لیے، اس دین کو مٹانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہوگا۔ غیرت دیکھیے، کہنے کو کافر ہیں، کہنے کو مشرک ہے، اولئک کالانعام چوپائے ہیں بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ کہاں ہے دین، کہاں ایمان؟ اگر باطل پرستوں کے ہاں یہ سب کچھ ہے تو اہل ایمان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا فضل کیا تھا کہ تم کو مال بھی دی، جان بھی دیا، اور اس کے بدلے اس نے کہا کہ اب میں اپنی چیز کو خرید رہا ہوں، بان لهم الجنہ، چیز میری ہے، میں نے تم کو دی تھی اور اس کو مہنگے داموں خرید رہا ہوں جو دنیا میں کوئی اور یہ دام نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا تو کھڑے ہو گئے، مہاجرین میں سے سب ایک ایک پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں تو ہم آپ کے ہر طریقے سے کھڑے ہیں، چاہے اس سے ابو جہل کے لشکر جرار سے مل رہا ہو، ہم تو آئے تھے کہ مال ملے گا، ابو سفیان جو ہمارے لیے دولت لے کے جا رہا ہے کہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ حملہ کرے، وہ نہیں ملا، وہ تو بچ کے نکل گیا، اب لشکر سے سابقہ ہے، تو کہا کہ ہم ہر طریقے سے جان کے ساتھ ہیں اور یہاں ہم مقابلہ کریں گے، 1 2 3 4 5۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مولانا لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ ذمہ داران کھڑے ہو گئے، یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کہے جا رہے ہیں ٹائم بالکل نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے، دشمن بالکل لشکر جرار لیے کھڑا ہے، اب حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمام اہم پوزیشن وہ سنبھال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، اشیروا علی ایھا الناس، بار بار کہے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سمجھ میں آیا ایک انصاری صحابی کو، اصل معاملہ تو ان سے تھا کہ ہم مدینے میں آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، وہاں اپنی جان لڑائیں گے، آپ مدینے سے لے کر کے کہاں بدر پہنچ گئے، مدینے سے باہر کی ہم نے ذمہ داری نہیں لی تھی۔ آج ہماری سوسائٹیاں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری تنظیمیں، ہماری جماعتیں، ہمارا ملک اور پوری انسانیت اور ملت مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، عرب دنیا کے حال دیکھیے، ایسے ہی کہتے تھے کہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے، یہاں 2 بھائی ساتھ نہیں چل سکتے، باپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں، اور بیٹھ کر کے یہاں پتہ نہیں کون سے تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا راجواڑہ اس نے بنا لیا اور چھوٹی سی حکومت اس نے بنا لی، یہ 1.5 اینٹ کی مسجد سب نے بنائی ہے۔ اپنے غریبان میں نظر جھانک کر کے دیکھیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ چل پا رہے ہیں کہ نہیں چل پا رہے، اپنے سگے بھائیوں، اپنی ماں کے ساتھ آپ کا گزر ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بیٹھ کر کے صرف یہ ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی سے ہم نے جو رات کے اندھیرے میں حج کے زمانے میں جو وعدہ کیا تھا کہ ہم جان پر کھیل کے، گرچہ 12 آدمی ہیں لیکن آپ کی جان کو بچائیں گے، اس اسلام کے لیے اپنی جان کھپائیں گے، تو اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری انصار کی طرف ہے، کل ذمہ داری ان کی ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ ان سے وعدہ جو ہے وہیں تک تھا، یہاں جو لے کر کے آیا ہوں۔ مقداد بن اسود وہی تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا کہ ہم نقاتلو، ہم آپ کے ساتھ جان اور مال دونوں نشاور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے سب کچھ کرنا ہمیں ہے، آپ ہم کو مراد دے رہے ہیں۔ واللہ لو خذت بنا الی برق الغماد لخذنا معک، پہلے دن بے سر و سامانی کے عالم میں کہا کہ برق غماد حبشہ کے آخری سرے پر لے کر کے جائیں گے، وہاں بھی ہم آپ سے آگے آگے سمندروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا۔ یہ غیرت اگر سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھنی ہے، صرف 1-2 معاملے میں نہیں تھا۔ تو یہ نہ قلت پر ہے نہ کثرت پر ہے، اس میں سمجھداری کا سب سے بڑا دخل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہم اکثر جماعت کو، صحابہ کرام کو جو نہیں دیکھیے، دوسرے چل سکتے ہیں، دوسرے کسی کو امام بنا سکتے ہیں، دوسرے کسی کو اپنا پیر گردان سکتے ہیں، دوسرے کسی کے اس پہ نمونے کو اپنا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن یہاں قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کو نمونہ بنانا ہے، لیکن اس نمونے کو عرض واقع پر، زمین پر صحیح معنی میں پیش کس نے کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ آپ وہاں دیکھیے سارے صحابہ کرام متفق ہیں، وادی زعفران میں
دشمن سامنے سے بالکل ہے اور یہاں بالکل اطمینان سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا تھا، ہم تو ایک آدمی نہیں، صرف جمہوریت کے جھوٹے ایک خوشنما نعرے نے ہم کو سب کو جمہور بنا دیا۔ جمہوریت کے جیم کو ہم نے نہیں جانا، شورائیت کو ہم نے کبھی مٹا دیا، اور شورائیت کو ہم نے ہر طرح کے جھگڑے کا اور ہر آدمی کے بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق، کوئی ایک آدمی تھا جس نے اتفاق نہ کیا ہو، جو وادی زعفران میں ایک سلمان فارسی اترے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول امنزل انزلکہ اللہ ام نزلت بالحرب والمکیدہ، اللہ کے نبی آپ نے جو یہ پوزیشن سنبھالی ہے دشمن کے جرار کے مقابلے میں، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، یہاں سے مقابلہ کریں گے، ام بالحرب والمکیدہ، یا یہ کہ جنگی چالوں کو سامنے رکھ کر کے یہ پوزیشن آپ نے سنبھالی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا لا بالحرب والمکیدہ، مجھے جو اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ یہی جگہ مناسب ہے۔ تو کہا کہ فلیست للحرب والمکیدہ، ہم کو یہاں سے چلنا چاہیے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب وہ ہے کہ ہم بدر کے پانی پر قبضہ کریں اور وہاں اس کو اپنے پشت پر رکھیں، اور یہ فلاں پہاڑی ہمارا پشت بنے، اور دشمن جو بڑی تعداد میں ہے وہ ہر طریقے سے چاروں طرف سے نرغے میں ہم کو نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھایا اور بڑی تیزی سے چشمہ بدر پر پہنچ گئے۔ یہ بتائیے ہمارے یہاں چلے گی کوئی کمیٹی؟ اتفاق ہونے کے بعد اگر توڑ کے دیکھ لیں امام صاحب، دیکھ لیں متولی صاحب، دیکھ لیں کوئی اور، یہ ڈسپلن میں کوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لائے ہو تو ایمان اسی طریقے سے لاؤ جس طریقے سے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ صحابہ ہیں ان کو دیکھو کہ کیسے کیسے حالات تھے، کن کن معاملات میں، اور کس کس طریقے سے جذبات ہے جو آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن خیالات اور حکمتیں ہیں۔ ماننے کا جذبہ یہ ہے کہ ایک سلمان فارسی آ کے کرا، قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور سرداران انصار یہاں تشریف رکھتے ہیں، خود اللہ کے نبی فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اور ایک چیز میں مصلحت آئی، ایک بھی کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ وہاں اختلاف ہوا ہو کہ کیسے ہوا۔ حنین بدر کا مسئلہ یہی تھا اور احد کا مسئلہ یہی تھا، ہر موڑ پر یہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ابو بکر نے پورا مدینہ کہا تھا کہ سب کچھ۔ یہ جس دن اس جماعت کے اندر یہ تھوڑی سی غیرت اور ڈسپلن جو بڑی سی ہے وہ آ جائے گی، اس دن سمجھیے کہ حقیقی معنوں میں ہم ہر طرح کی کامیابی سے دوچار ہوں گے۔ اور اس وقت ایک اتنا سی چھوٹی سی بات، طلاق جدھر دیکھو طلاق پڑ رہی ہے، جدھر دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہاں کہتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر کا یہی کلمہ ہے، عمر کا یہی کلمہ ہے، اللہ کے رسول نے موقع سے اسی طرح کی بات فرمائی تھی، اور تمام صحابہ کرام کا جوش کا تو یہ حال کہ دین میں اَيُنْقَصُ الدِّينُ، دین میں ایک نقطہ کی بھی تبدیلی، یہ قرآن کی تبدیلی نہیں کر رہا ہوں، معاملات کی تبدیلی، معاملات میں، گھریلو معاملات میں، قومی معاملات میں، جماعتی معاملات میں، غیرت یہ ہے کہ ہم ایک سنت کو بھی اس چہار دانگ عالم میں پھیلائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کم سے کم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پر فریضہ کیا ہے، ورنہ جان بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ آنا ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر لوگوں کے مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر وقت کی پابندی اور انضباط بھی سب سے بڑی چیز ہے، لیکن وہ چیز ہی کیا جو ہم نے اپنے نبی سے سیکھی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ جوان ذمہ داری لے کر کے، اور اذا وطئ الحمیص، جب معرکہ اتنا سخت تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور دیکھا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جان بھی جائے گی، جہان تو گیا ہی، تو بھاگے بھاگے مدینہ چلے آئے، اور وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے دونوں طرف کی کوتاہیاں جو ہو رہی ہے ہماری جماعتی زندگی میں، ملی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ملک کی زندگی میں، جس زندگی میں بھی احساس ہو ایسے جوانوں کو، وہ پہلے ہی کہنے لگے کہ اللہ کا رسول نحن الفرارون، اللہ کے نبی حقیقت یہ ہے کہ پاؤں اکھڑ گئے تھے، اس میدان میں ٹکنا دوبر تھا، اور ہر طریقے سے ہم اپنے آپ کو عاجز پا کر کے میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، جان وہی دینا چاہیے تھا، لیکن ہم بھگوڑوں ہیں، بھگوڑے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
قربان جائیے، ایسے قائد بھی ہونے چاہیے، 70 گز کا سینہ نہیں بلکہ صدری بہا افدا امیل بیداؤ، افریقہ کے صحراؤں سے بھی بڑا دل رکھ کر کے تب آپ جماعت اور جمعیت میں داخل ہوئیے اور جماعت اور جمعیت کو چلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم القرارون، کس نے کہا کہ بھگوڑا ہے؟ تم ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالنا۔ جانتے تھے کہ مجرم ہے، جنگ سے بھاگنے والا شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ میدان، آپ مسجد کا میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، آپ جمعیت کا میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں اور بہانے بنائے اس کے لیے عذر گناہ بدتر از گناہ کی۔ یہ شیطانی وسوسے نے جو سلفیوں کے ہاں کبھی نہیں بھٹکتا تھا، ہماری صفوں میں سب سے زیادہ مختلف یہ ہوس جو مختلف بھیدوں سے میں آ کر کے سینے میں جو بنا لیتی ہے اپنے ٹھکانے کو، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم القرارون، نہیں دیکھو میرے جوانوں کیسے کسی مومن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، بلکہ تم نے تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پیچھے ہٹ کر کے زور سے حملہ کرنے کے لیے جسے فوجی پوزیشن سنبھالتا ہے، اسی طریقے سے تم کر و فر کر کے لڑنے والے ہو۔ یہ تم نے دم مارنے کے لیے نہیں بلکہ دمدار ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے اتنا دور، کئی بہت دور سے بھاگ کے آیا۔ اور دیکھیے جوش، اس کے بعد جو پلٹ کے گئے ہیں تو صفحے کی صفحے پلٹ دی، اور جب تک فتح نہیں ہوئی نہیں۔ ہماری ایک جملہ میں ماؤ سے متعلق کہتا ہوں، یہی احد کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں رہے، چند صحابہ کرام تھے۔ وَكُنَّا نَتَّقِي بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حنین میں بھی تھا کہ سارے سرماؤں کے سرما حضرت علی جن کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہم لوگ، سب ابو دجانہ سب لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب حالت یہ پہنچی ہے کہ چند جانثار جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ لے کر کے پیچھے چھٹ کر کے جان بچا رہے ہیں تیروں سے۔ ایسی حالت میں بھاگنا، پاؤں کا اکھڑ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں، یہ غیرت ہے ماؤں کی۔ آج غیرت پردے کی نہیں ہے، آج غیرت بازاروں کی زینت ہے، آج غیرت گھر سے اٹھ گئی ہے۔ اور وہ غیرت کہاں آئی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اسی فیکٹری میں کماتے ہیں، تم بھی انہیں کے ساتھ رہتے تھے، اسی محلہ میں تم بھی رہتے تھے، کیا یہ ناظم نہیں ہے اور ان کے پاس دولت نہیں ہے؟ یہ غیرت نہیں ہے۔ غیرت وہ تھی جو ان بیویوں نے اپنے شوہروں کو دیکھ کر کے، اور کون ہے بیوی جو اپنے شوہر کو دیکھ لے وہ، اور خصوصاً جنگ سے وہ بچا ہوا آیا ہو، جبکہ 70 لوگ مار دیے گئے ہوں، پاؤں اکھڑے ہوں تو کسی طرف بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہو، ایسی صورت میں ماؤں کے دلوں سے پوچھئے، بہنوں کی محبتوں کو تاکیے اور بیویوں کی فدائیت کو دیکھیے۔ لیکن دیکھتے ہی کہا تھا کہ تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آئے ہو، تم میدان کو چھوڑ کر کے آئے ہو، تم ایمان کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اور یہ کہ ان تقبلوا نعانکو ان تدبروا نفارقو فراق غیر وامتی، کہا کہ اگر تم یہیں سے لپک کر کے آگے بڑھے اور جہاں سب مر گئے ہیں، اور نبی کے بارے میں کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ محمد مر گیا، اولو حبل، اب آج سے پھر حبل کی جے، تو کیا کہا تھا؟ اس وقت کہا کہ وہیں جاؤ، وہیں کھپ کے آؤ، وہاں جا کر کے پھر آؤ گے مردہ نوار نعانکو، اس وقت صحیح بیویاں ہم ثابت ہوں گی۔ یہ غیرت ہماری ماں اور بہنوں کی، اس وقت ہم گلے سے لگائیں گے۔ ان تدبرو، اور اگر یہ پاؤں اکھڑ کر کے آئے ہیں، پیٹھ پیچھے پھر آئے تو ہم طلاق دیں گے، ہم عورتیں طلاق دیں گی تم کو۔ یہ غیرت، یہ جذبہ ابر القرون امام بخاری کو دیکھیں، صرف بخاری لے کے پڑھانے سے ہوگا؟ صرف بخاری کی حدیث دوسروں کو دکھانے کے لیے، دھو جمانے کے لیے، بدعت کہنے کے لیے ہے؟ اور تحریک شہیدین جس کے دین ہم ہندوستان کا بچہ اہل حدیث ہے، جس کے اثرات مصر سے لے کر کے اور غیروں نے سبوں نے دی ہے، کہ ایسی جماعت نہیں ملی۔ حقیقت میں صحابہ کرام کے بعد اس اجتماعیت کے ساتھ کوئی قوم برپا ہوئی تھی تو یہی اہل حدیث تھے، یہی وہابی تھے، اور یہی تحریک شہیدین کے متوالے تھے۔ ہم انہی کے اولاد ہیں، لیکن ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں جس طریقے سے سب سے بڑی نعمت اور دولت اور امانت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے دیا تھا، اس کی حفاظت کے ساتھ اس کے پہنچانے کے وہ سارے جتن جو جائز ہو سکتے ہیں، سارے وسائل جو جائز ہو سکتے ہیں، اس پر کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی